الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه العاشقين الكاملين وعلى علماء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَآزَمَ شَانُهُ وَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضر عظیم مقام اور سامعین عظیم محتشم، اللہ جل مجدہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی. اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر. اے میرے محبوب، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی کیجیے. حضرات ذی وقار، اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے قربانی کے وجوب کے حوالے سے ارشاد فرمایا. چونکہ قربانی کے ایام بڑے ہی قریب تر ہیں، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے
نام کو زندہ کرتے ہوئے اور اللہ کے نام پر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جانور کی قربانی کا اہتمام کریں گے۔ حضرات ذی وقار والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، ما من عمل صالح، کوئی بھی ایسا نیک کام نہیں جو فیہن احب الی اللہ، ان قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو۔ نماز بھی نیک کام ہے، روزہ بھی نیک کام ہے، حج اور زکوٰۃ بھی بڑے اچھے اور نیک کام ہیں۔ فرمایا کوئی بھی ایسا نیک کام ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، من ہذہ الایام العشر، ان 10 دنوں میں، یعنی ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، سوائے قربانی کے۔ قربانی جتنا محبوب عمل ان 10 دنوں میں دوسرا خالق کائنات کو نہیں ہے۔ اور اب سرکار نے شاہ فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، قربانی والے دنوں میں جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی بھی دوسرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، میدان محشر میں یہی تمہارا قربان کیا ہوا جانور خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر اپنے سینگوں سمیت، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، جانور کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین کے اوپر گرتا نہیں ہے، خالق کائنات قربانی کرنے والے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار یہ اتنا نیک، اتنا محبوب اور اتنا یہ عظمت والا عمل ہے جس سے بندہ مومن قربانی کے دنوں میں اپناتا ہے۔ فرمایا فَتِیبُوا بِہَا نَفْسًا، اس قربانی کے جانور کو اپنے لیے اچھے طریقے کے ساتھ تیار کرو، اس کی پرورش کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کا لحاظ رکھو، اس کی خدمت کرو، اس کا ادب احترام کرو، چونکہ یہ قربانی کا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرات ذی وقار قرآن پاک میں خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام، آپ کو خالق کائنات نے یہ تعلیم دی اور فرمایا کہ میرا محبوب آپ ہماری بارگاہ میں یوں التجا کیجئے، دعا کیجئے اور ہماری بارگاہ میں یوں آپ پکارا کیجئے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب آپ یوں ہماری بارگاہ میں دعا کیا کیجئے کہ اے مولا میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی لیے ہے۔ حضرت محترم، قربانی اسلام نے ہر چیز کے حوالے سے رکھی ہے۔ بندہ مومن کو اصل مقصد منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کئی ایک قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کا، بندہ مومن کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ کی نزدیکی، اس کی معیشت کو پا لینا ہے۔ اور قرب کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جا کے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنے جسم کو کٹوا دینا،
اپنے اعضائے بدنیہ کو کٹوا دینا اور کلمۃ اللہ کا اعلاء کر دینا، جب بندہ مومن اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے تو ایسا بندہ خالق کائنات کی بارگاہ میں انبیاء کرام کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر ایک چیز انسان کے اوپر قربان ہونے کے لیے بنائی ہے۔ زمین بھی خالق کائنات نے انسان کے لیے بنائی، آسمان بھی خالق کائنات نے انسان کے لیے بنائے، یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، الغرض کائنات کی ہر چیز خالق کائنات نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور ہر روز کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے نہج میں، اپنے اپنے طریقہ کار میں انسان پر قربان ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، زمین خالق کائنات نے انسان کے لیے بنائی، زمین انسان پر روزمرہ روٹین میں آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی پیش کر رہی ہے۔ زمین کے اندر انسان ایک دانہ بوتا ہے، اس کو پر ہل چلاتا ہے، زمین کو اوپر اس کو پانی لگاتا ہے، زمین اس دانے کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اس ہل کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت کرتی ہے، اور پھر اپنی طاقت اس دانے کے اندر ڈال کے ایک پودا بنا کے انسان کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ تو زمین اپنی سطح پہ رہ کر انسان کے لیے اپنی طاقت کی قربانی دے رہی ہے۔ انسان زمین کے اوپر چلتا ہے، کبھی زمین نے یہ نہیں کہا کہ مولا آج میں اس انسان کے لیے بچھی نہیں رہوں گی، آج میں کھڑی ہو جاؤں گی، یا آج میں ہلنا شروع کر دوں گی، آج میرے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ زمین ہر لمحہ انسان کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ اسی طرح ایک پودا ہے، وہ پودا اپنے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک اور اپنے پھل لانے تک ہر ایک مرحلے کے اندر انسان کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ کسی پودے کی جڑ کو انسان استعمال کر رہا ہے، کسی کے تنے اور پتوں کو کھا رہا ہے، اور کسی کے پھل کو کھا رہا ہے۔ یہ نباتات انسان کے لیے قربانی پیش کر رہی ہیں۔ کوئی پتا، کوئی تنا، کوئی ڈالی انسان بطور خوراک کھاتا ہے، اور کسی درخت کو، کسی پودے کو، کسی جڑی بوٹی کو انسان بطور دوا کے استعمال کرتا ہے۔ الغرض یہ درخت، یہ اشجار، یہ پتے، یہ جڑی بوٹیاں ہر لمحہ انسان کے اوپر قربان ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جانور ہیں تو یہ جانور بھی انسان کے لیے قربان ہو رہے ہیں، ہر لمحہ انسان پر یہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ کبھی انسان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کبھی انسان کے لیے وہ زمین کو سینہ اس کا پھاڑ کر اس کے لیے ہل چلا رہے ہیں، کبھی انہی جانوروں سے انسان کنویں سے پانی نکالنے کا کام لیتا ہے، کبھی انہی جانوروں کا انسان دودھ پیتا ہے، اور پھر کبھی انہی انسانوں کا انسان گوشت کھاتا ہے، اور پھر بوقت ضرورت جس طرح انسان اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کرتا ہے، ایسے ہی اس جانور کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے۔ تو جانور بھی انسان کے لیے اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہیں، اور جانور ہر لحظہ انسان کے اوپر قربان ہو رہے ہیں۔ ساری کائنات اور اس کے اندر تمام اشیاء خالق کائنات نے انسان کے اوپر قربان ہونے کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو ہر لحظہ یہ سبق دیا جا رہا ہے، اے بندہ مومن ذرا دھیان کر اور غور و فکر کر، جب ہم نے ساری کائنات تیرے اوپر قربان ہونے کے لیے بنائی ہے، جب کائنات کی ہر چیز تیرے سامنے مسخر کر دی، اور تیرے ہاتھ میں کائنات کی لگام کو ہم نے تھما دیا، سورج تیرے لیے ہم نے بنایا، چاند ہم نے تیرے لیے بنایا، یہ اشجار ہم نے تیرے لیے بنائے، یہ جانور ہم نے تیرے لیے بنائے، ہر روز تیرے اوپر کوئی نہ کوئی چیز اپنی قربانی پیش کر رہی ہے، تو یاد رکھ لے تجھے بھی ہم نے کسی کے اوپر قربان ہونے کے لیے بنایا ہے۔ سب کچھ تیرے لیے بنا کے تجھے ہم نے فارغ نہیں چھوڑ دیا،
ہم نے تجھ سے بھی اس قربانی کا انتقام لینا ہوگا، بدلہ لینا ہوگا، حساب لینا ہوگا۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز تیرے اوپر قربان ہو رہی ہے، اس طرح یاد رکھ روزمرہ زندگی کے تجربے کے ساتھ اس بات کا تو اندازہ لگا لے اور حساب و کتاب لگا لے کہ تیری زندگی، تیری سانسیں، تیری گردن، تیری حلق ہم نے اپنے محبوب کے نام کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ تیری جان، اس جان کو پر تیرا حق نہیں ہے، یہ تیری سانسیں، یہ تیرا گلا، یہ تیری حلق، اس کے اوپر تیرا حق نہیں، اس کے اوپر ہم نے محمد مصطفیٰ کا حق بنایا ہوا ہے۔ تو انسان کے لیے ساری کائنات کا نظام بنایا اور انسان کو خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ کی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اور قربانی کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس کا خون نکال کے اپنے اندر یہ بات بٹھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو دلی طور پر اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ آج میں اس جانور کو راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، اس کا خون نکال کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو زندہ کر رہا ہوں، سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہا ہوں، آپ سرکار کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ لیکن کل کلاں اگر یہی وقت میرے اوپر آ گیا اور حالات ایسے آ گئے کہ میری گردن کے اوپر بھی کوئی چھری رکھ دے، میرے جسم کے اوپر کوئی تلوار لٹکا دے، تو مجھے بھی اس جانور کی طرح دریغ نہیں کرنا پڑے گا اور مجھے بھی اپنے خدا اور اس کے مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو جانا چاہیے۔ تو یہ انسان کو ایک سبق دیا گیا قربانی کے جو نا وہ حوالے سے کہ انسان ہم قربانی کا حکم تجھے کیوں دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ مل اضحیہ، یہ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ آپ سرکار نے شاہ فرمایا قربانی جو ہے سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، ان کی سنت ہے جو ہم اپناتے ہیں اور قیامت تک اس کو پر عمل ہوتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو زندہ کرنا اور جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس کو قربانی قرار دیا گیا۔ اور یہ صرف ابراہیم ہی کی نہیں بلکہ آپ سرکار کی بھی سنت مطہرہ ہے۔ حضرت ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے کثرت کے ساتھ مال کی فراوانی عطا فرمائی۔ جب مال کی کثرت آپ کے پاس ہو گئی، سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا جو کہ نمرود کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ سیدہ سارہ کی ایک آزاد کرتا غلام عورت تھی جن کا نام تھا ہاجرہ، وہ بھی انہی کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ کافی سال بیت گئے، فلسطین کے اندر ان کی رہائش تھی۔ خالق کائنات نے ابھی تک اولاد آپ کو عطا نہیں فرمائی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش خالق کائنات ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازتا اور خالق کائنات ایسا بیٹا عطا فرماتا جو ہمارے بعد نبوت کا وارث ہوتا، ہمارے علم کا وارث ہوتا۔ خالق کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا مولا ربی حب لی من الصالحین، مجھے نیک سیرت بیٹا عطا فرما۔ بار بار دعا کی، سیدہ سارہ نے بھی دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، مولا نیک بیٹا عطا فرما۔ لیکن ابھی تک دعا کی قبولیت کا وقت نہیں آیا۔ سیدہ سارہ نے عرض کیا کہ اے میرے سر کے تاج، مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے بطن سے خالق کائنات نے اولاد نہیں رکھی، یہ میری غلام عورت ہاجرہ ہے، میں اسے آزاد کرتی ہوں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیجئے، شاید خالق کائنات ان کے بطن سے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ سیدہ ہاجرہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ پھر وہی دعا، پھر وہی التجا، ربی حب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ سیدہ ہاجرہ کے پیٹ سے خالق کائنات نے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا بچے کو دیکھتے ہیں، بڑا پیار آتا ہے، بڑا خوبصورت بیٹا، اور ہو کیوں نہ، ایک تو نبی کا بیٹا، دوسرا بذات خود نبی،
اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس اسماعیل نبی کے پیشانی میں خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ کا نور رکھا تھا. بڑا حسین بیٹا, بڑا پیار آتا ہے. کبھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اٹھاتے ہیں, کبھی سیدہ سارہ اٹھاتی ہیں, کبھی سیدہ ہاجرہ اٹھاتی ہیں. بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ دن گزر رہے ہیں. سیدہ سارہ کے دل میں خیال آیا, خالق کائنات کاش میری بھی گود ہری بھری کر دیتا. ہاجرہ کے بطن سے اولاد ہو گئی, کاش رب مجھے بھی بیٹا عطا فرماتا. جب اسماعیل کو اٹھاتی ہیں تو ممتا تڑپتی ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے عرض کیا کہ میرے سر کے تاج ابراہیم, آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کو مجھ سے کہیں دور کر دیں. میں جب ان کو دیکھتی ہوں, اس بچے کو دیکھتی ہوں, تو میرے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش خالق نے مجھے بھی اولاد کی دولت سے نوازا ہوتا. تو لہٰذا آپ ان کو مجھ سے دور کر دیجئے, نہ میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے اور نہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوگی. ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے, جبریل آئے, عرض کیا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم, خالق کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو یہاں سے کسی دور علاقے میں بھیج دیں. جبریل سے پوچھا ابراہیم نے, کیا جبریل خالق کس جگہ کی طرف ہجرت کرنے کا ہمیں حکم نامہ جاری فرماتا ہے؟ جنت سے براق لے کر آئے تھے جبریل, اس کو پر ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو بٹھایا, اور جبریل نے لگام پکڑی. فلسطین سے پیدل چلتے چلتے وہ براق آپ کو وہاں پہ لے آئی, آج جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے, مکہ المکرمہ. یہ وہ جگہ تھی. اس وقت کے حساب سے خالق کائنات نے شاہ فرمایا بوادن غیر ذی زرعین, یہ ایسی وادی تھی, یہ ایسا علاقہ تھا جہاں پہ گھاس کا ایک تنکا تک بھی موجود نہ تھا. انسان تو انسان رہے, جانور تک کا وجود بھی وہاں پہ نہ تھا. ہوائی پرندے بھی وہاں پہ جانے سے گھبراتے تھے. دور دراز تک یہ پہاڑی سلسلہ اور اوپر سے گرمی کی تپش اور وہاں پہ بیابان اور اجاڑ, ہر طرف سناٹا ہی سناٹا اور دہشت اور وحشت. ایسی جگہ پہ جب آئے ابراہیم علیہ السلام سے جبریل نے کہا, اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کہ اس جگہ پہ اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیں اور آپ خود واپس اپنے علاقے فلسطین میں چلے جائیں. علاقے کو دیکھا, دل میں پریشانی لائق ہوئی کہ میری بیوی, میرا بچہ جو کشیر خارگی کی عمر میں ہے, اس علاقے کے اندر کیسے رہے گا. جب جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے ابراہیم کی آستین کو پکڑا اور پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل, اے میرے سر کے تاج, اس غیر ذی زرع علاقے کے اندر ہم ماں بیٹے کو آپ تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں, بتائیں آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. پھر پوچھا, اللہ کے خلیل آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, بتائیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری, لیکن جواب نہ دے پائے. پھر پوچھا, اللہ کے خلیل آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, بتائیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا یہ خدا کا حکم ہے, خدا کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا, ہاں ہاجرہ, یہ رب کی طرف سے حکم آیا ہے, اس کے حکم کی تعمیل میں میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو اس جگہ, اس علاقے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا پھر ٹھیک ہے, جائیں. رب کے سپرد, جس رب نے ہمیں یہاں پہ ٹھہرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارا کفیل بھی خود ہی ہوگا, ہمارا نگہبان بھی خود ہی ہوگا اور ہماری حفاظت بھی خود ہی کر لے گا. ابراہیم علیہ نبی نے آنے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, مولا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی زرعین, مولا میں اپنی اولاد کو اس بیابان علاقے کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولا یہاں پہ گھاس کا ایک تنکا تک موجود نہیں ہے, اور مولا یہاں پہ انسان کا وجود تک نہیں. مولا میں چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ, تاکہ تیری بارگاہ میں نماز ادا کرتے رہیں, تاکہ یہ تیری بارگاہ میں نماز ادا کریں. مولا میں تیرا خلیل, میں تیرا ابراہیم, آج یہاں پہ کھڑے ہو کے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا رہتی کائنات تک کے لوگوں کے دل میرے اسماعیل اور میری سیدہ ہاجرہ کے طرف متوجہ کر دے.
مولا یہ علاقہ آج جس علاقے کو میں اپنے خاندان کے ذریعے سے آباد کر کے جا رہا ہوں، مولا اس علاقے کی محبت قیامت تک آنے والے ہر بندے کے دل میں ڈال دے۔ ابراہیم علیہ نبی جنا نے وہ دعا کی، آج اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا، اور ساتھ یہ بھی دعا کی، مولا آج میرے اسماعیل کے پاس، میری ہاجرہ کے پاس نہ تو پانی کا انتظام ہے، نہ خوراک کا انتظام ہے، مولا میں دعا کرتا ہوں کہ میری اس اہل کو، میری اس اولاد کو اور اس سارے علاقے میں بعد میں آباد ہونے والے لوگوں کو مولا رزق کی ایسی فراوانی عطا فرما کہ کائنات میں ایسا رزق اور اتنا رزق تو نے کسی بھی علاقے میں نہ پیدا کیا ہو۔ یہ دعا کا نتیجہ یہ نکلا، آج کائنات کا زمانے کا کوئی بھی پھل آپ کو جس بھی علاقے کا ہو، آپ کو علاقے میں نہیں ملے گا، وہی پھل اگر آپ مکہ مکرمہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، اور کہا مولا میری دعا یہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگوں کے دل اس علاقے کی طرف متوجہ کر دے۔ آج ہر بندہ مومن کے دل میں تڑپ ہے، مولا ایک بار زندگی میں وہ جگہ دکھا دے جہاں پہ اسماعیل نے اپنی اڑیاں رگڑی تھیں، مولا وہ جگہ ایک دفعہ دکھا دے جہاں پہ سیدہ ہاجرہ نے اپنے قدم لگائے تھے، وہ جگہ دکھا جس پتھر کو پر ابراہیم نے کھڑے ہو کر تیرے گھر کی تعمیر کی تھی۔ مولا مجھے بھی حج کا، مجھے بھی عمرے کا موقع عطا فرما۔ خیر اسماعیل کو، سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام رب کے سپرد چھوڑ کے واپس فلسطین آ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں ہیں، شیر خارگی کی عمر ہے، پانی کا چشمہ جاری ہوا، آپ نے بات سماعت فرما رکھی ہے۔ جب پرندے پانی کا چشمہ دیکھ کر اوپر منڈلانا شروع ہوئے، نیچے آ کے پانی پیا، ایک دور سے قافلہ گزر رہا تھا جو کہ یمن سے نکلا اور کسی محفوظ علاقے کی تلاش میں تھا جہاں پہ جا کے ڈیرہ لگائے اور اپنا علاقہ وہاں پہ جا کے آباد کرے۔ وہ جب اڑتے پرندوں کو دیکھتا ہے تو وہ ایک شخص بھیجتا ہے، جاؤ وہاں پہ پرندے موجود ہیں، لگتا ہے وہاں پہ خوراک کا، پانی کا انتظام ہوگا۔ جب بندہ آیا اس نے دیکھا پانی کا چشمہ جاری ہے، ایک شیر خار بچہ ہے، ساتھ اس کی والدہ ہے، جا کے قبیلے والوں کو بتایا کہ وہاں پہ پانی کا ایک چشمہ ہے، بیاں بان علاقہ ہے، لیکن پانی کے اوپر ایک بچہ اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ سارا قبیلہ اس چشمے کے پاس آ گیا، کہا اماں جان ہم یہاں پہ اگر اجازت ہو تو ڈیرہ ڈال لیں، یہاں پہ چھوٹی سی آبادی قائم کر لیں؟ تو فرمایا ہاں قائم کر لو، لیکن یاد رکھو اس پانی کے چشمے کے اوپر صرف میرا اور میرے بیٹے اسماعیل کا حق ہوگا، تمہیں پانی ضرور ملے گا لیکن ملکیت ہماری ہوگی۔ بات انہوں نے منظور کر لی، وہاں پہ ڈیرہ لگ گیا، آبادی بڑی، اس آبادی کا نام اس قبیلے کے لوگوں نے جو کہ قبیلہ بنی جرہم کے لوگ تھے انہوں نے مکہ المکرمہ رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام اس آبادی کے اندر پھر پروان چڑھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پہ اپنی شادی بھی آپ نے کی، بلکہ ایک نہیں دو شادیاں کی۔ یہ اسماعیل علیہ السلام 16 سال کی عمر تک، ایک روایت میں 13 سال کی عمر تک اپنے والد ابراہیم سے جدا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں سیدہ سارہ کے پاس رہے، اسماعیل اپنی والدہ سیدہ ہاجرہ کے پاس مکہ المکرمہ میں رہے۔ خالق کائنات نے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کو بھی بات میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام ابراہیم نے حضرت اسحاق علیہ السلام رکھا۔ خیر 13 سال گزر گئے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کافی عرصہ گزر گیا ملاقات نہیں ہوئی، بچپن میں دیکھا تھا، کافی سال گزر گئے، ملاقات کا دل ہے، اجازت نامہ عطا فرما۔ خالق نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تجھے ایک شرط پر اسماعیل کے ساتھ ملاقات کا حکم نامہ جاری کریں گے، شرط یہ ہے کہ تو اپنی سواری کے اوپر بیٹھ اور شہر مکہ کی طرف چلا جا، مکہ جا کر اسماعیل کے دروازے کو کھٹکھٹانا، اگر ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر ملاقات نہ ہوئی تو دروازے سے اندر داخل نہیں ہونا، سواری سے نیچے اترنا نہیں ہے اور الٹے قدم واپس فلسطین آ جانا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت شادی ہو چکی تھی، قبیلہ بنی جرم کے لوگوں نے ایک بیٹے کا رشتہ آپ کو پیش کر دیا تھا، نیا نیا گھر آپ کا آباد ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے شہر مکہ کی طرف اسماعیل سے ملاقات کے لیے، مہینے بھر کی مسافت
آ کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا، اندر سے آواز آئی، عورت نے، آنے والے کون ہے؟ آواز دی کہ بی بی میں ایک مسافر ہوں، مجھے اسماعیل سے کام ہے۔ اس عورت نے جواب دیا، اس نے کہا اسماعیل گھر میں نہیں۔ پوچھا اسماعیل کہاں پہ گئے؟ بڑی بے رخی انداز میں اس نے جواب دے کے کہا کہ بھائی مجھے کیا پتا وہ کہاں پہ گئے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں، جب دل چاہتا ہے گھر آ جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے گھر سے چلے جاتے ہیں، مجھے نہیں بتا کے گئے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ پوچھا چلو بیٹی یہ تو پتا ہوگا کہ واپس گھر کب آئیں گے؟ تو کہا نہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ واپس کب آئیں گے، مرضی والے ہیں۔ بے رخی ہے اس کے انداز کے اندر، نہ اس نے سلام کا صحیح طرح سے جواب دیا، نہ صحیح طرح سے کلام کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو سواری سے نیچے اترنے کا کہا، نہ گھر میں بیٹھنے کا کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ اس نے کہا بدقسمتی سے میں اسماعیل کی بیوی ہوں، میرا جب سے اسماعیل کے ساتھ نکاح ہوا ہے میں تو تنگی کے اندر اور دشواری کے اندر مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہی ہوں، ایک دن کھانے کو ملتا ہے تو 4 دن تک فاقے برداشت کرنا پڑتے ہیں، میں اسماعیل کے گھر میں آ کے بڑی تنگ ہوں۔ اچھا بیٹی چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ابراہیم سے کہنا ایک پردیسی بابا آیا تھا، وہ تمہیں سلام بھی پیش کر گیا ہے اور ساتھ ایک پیغام دے کے گیا ہے کہ اسماعیل اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر لینا، اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر لینا۔ اسماعیل شام کو شکار کر کے واپس آئے اور چونکہ اللہ کے نبی تھے، مقرب تھے، نبی تھے، نگاہ نبوت سے دیکھا، محسوس کیا کہ میرے ابا جان حضرت ابراہیم علاقے میں قدم ڈال گئے ہیں۔ پوچھا گھر والی سے کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ہاں ایک بابا جی آئے تھے، کون تھے؟ پتہ نہیں کیا نام تھا، کہاں سے آئے تھے بھی میں نے پوچھا ہی کوئی نہیں، کیا کہتے تھے؟ سلام دعا کی اور آپ کا پوچھ رہے تھے، میں نے بتایا جی پتہ نہیں کب آئیں گے، تم نے بٹھا کے کھانا کھلایا؟ میں نے تو نہیں کھلایا۔ اچھا کوئی پیغام دے کے گئے ہیں؟ کہا ہاں پیغام یہ دے کے گئے ہیں کہ جب اسماعیل آئے اسے میرا سلام بھی کہنا اور ساتھ یہ کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ نگاہ والے تھے، سمجھ گئے کہ لازمی طور پر میری بیوی نے میرے والد ابراہیم سے کوئی بدتمیزی کی ہے یا کوئی ایسا جملہ بولا ہے جو ان کو پسند نہیں آیا، تو جس چوکھٹ کو تبدیل کرنے کا میرے ابا جان حکم دے گئے وہ چوکھٹ یہی ہے۔ فرمایا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، گھر سے چلی گئی۔ اب 2-4 مہینے مزید گزرے، پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں موجود ہیں، پھر دعا کی کہ مولا پچھلی دفعہ ملاقات نہیں ہو پائی تھی، اب دل چاہتا ہے بیٹے اسماعیل سے ملاقات کر آؤں، حکم نامہ ہے تو جا کے مل آؤں۔ خالق نے فرمایا ابراہیم پھر وہی شرط ہے، چلے جاؤ مکہ شہر میں، لیکن یاد رکھنا سواری سے نیچے نہیں اترنا، دروازے پہ دستک دینا، اسماعیل اگر مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو الٹے قدم واپس آ جانا، وہاں پہ رک کے انتظار بھی اسماعیل کا نہیں کرنا۔ اب اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ابراہیم فلسطین سے شہر مکہ آئے۔ ان دنوں میں اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی تھی، دوسری شادی کر چکے ہیں، دوسری نئی بیوی آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی آنے والے مسافر تو کون ہے؟ کہا میں دور سے آیا ہوا پردیسی ایک شخص ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ بھئی مجھے اسماعیل سے کام ہے۔ اندر سے آواز نیک بی بی نے دی کہ اسماعیل تو گھر میں موجود نہیں ہے۔ جی کہاں پہ گئے ہیں؟ وہ شکار پہ گئے ہیں۔ کب آئیں گے؟ جی بتا کے تو نہیں گئے کہ کب آئیں گے، لیکن آنا تو گھر ہی ہے، شام تک آ جائیں گے۔ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اسماعیل کا دور سے کوئی ان کا چاہنے والا، ان کا ملاقاتی، ان کا دوست، تعارف نہ کروایا کہ میں کون ہوں، تو میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اس آپ کی بیوی نے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا، جب دیکھا تو باہر ایک باریش سفید پوش شخص سواری کو پر تشریف فرما ہے، نورانی چہرہ، اللہ کے نبی مکرم محبوب اور خلیل ابراہیم تھے۔ وہ عورت دیکھتی ہے، دیکھ کر بڑا حیران ہوتی ہے اور اپنے مقدر پہ خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ میری قسمت، میرے دروازے کے سامنے ایک اللہ کا مقرب بندہ آ کے کھڑا ہوا ہے، نورانی چہرے والا۔
تو کہا بابا جی اسماعیل شام تک گھر آ جائیں گے، آپ 2 پل کے لیے گھر آ کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو کچھ پانی پلاؤں، کچھ کھانا کھلاؤں، آپ کی کچھ خدمت کر لوں۔ تو کہا نہیں بیٹا، مجھے سواری سے نیچے اترنے کا ادھر سے آرڈر نہیں ہے۔ خیر وہ نہ سمجھی کہ بابا جی کس آرڈر کی بات کرتے ہیں اور کس کے حکم کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، یہ دوسری بیوی ہے آپ کی۔ تو اس عورت نے کہا کہ بابا جی جب سے اسماعیل کے گھر میں آئی ہوں نا، اپنے مقدر پہ بڑا مان کرتی ہوں، رب نے مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا، نہ جانے کس کے نکاح میں جاتی، کہاں پہ جاتی، کدھر رہتی، کیسا میرا مقدر ہوتا، اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کروں کہ مجھے خالق کائنات نے اپنے نبی کے نکاح اور اس کی زوجہ کے لیے منتخب کر لیا۔ میں اسماعیل نبی کی بیوی، میرے مقدر کی جیسا کسی کا مقدر کوئی نہیں، اور میری جیسی شان والی اور زمانے میں دوسری کوئی نہیں ہو گئی۔ پوچھا بیٹی یہ بتا تیرے گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا تو پھر بھی اس کی بارگاہ میں شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں، بڑا اس کی ذات کا شکر ہے، اس نے جیسے حالت میں رکھا بڑا خوش رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ نبی نا اس بچی کی، اسماعیل کی باتوں کو سن رہے ہیں اور سن کے اندر ہی اندر سے بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کتنی نیک سیرت خاتون ہے اور کتنی یہ با کردار اور با اخلاق یہ عورت ہے اور کتنا اس کے اندر صبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی باتوں کو سن کے محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹی میں واپس چلتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بابا جی آپ بڑی دور سے آئے ہیں، گرد کے آثار، سفر کے آثار آپ کے چہرے کے اوپر ہیں، چلو آپ نہیں اترتے، آپ کی مرضی، 2 پل مجھے خدمت کا موقع دے دیں۔ اس نے کہا جی کیا کریں گی آپ؟ اس عورت نے گھر میں جا کے پانی کو گرم کیا، نیم گرم پانی لائی، جلدی سے ایک برتن میں پانی ہے اور ایک خالی برتن پرات نما وہ ساتھ لے کے آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے بابا جی آپ اللہ والے معلوم ہوتے ہیں اور دور سے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، اپنے قدموں کو ذرا آگے کریں تاکہ میں آپ کے قدموں کو گرم پانی سے دھو دوں، آپ کو ذرا سکون اور آرام مل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک آگے کیا، اس عورت نے آپ کے قدم شریفین کو دھویا، وہ جو مستعمل پانی تھا وہ پانی اس عورت نے ایک خالی برتن کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا، پھر آپ نے ہاتھوں کو آگے کیا، اس عورت نے آپ کے ہاتھ مبارک بھی دھو دیے۔ اس نے کہا بابا جی آپ اپنا چہرہ مبارک بھی ذرا نیچے کر دیں تاکہ میں آپ کی زلفوں کو، آپ کے سر کو گرم پانی سے دھوؤں، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھ کر اپنا سر جھکاتے ہیں، اس عورت نے آپ کی زلفوں کو بھی دھو دیا، جب آپ کی خدمت کی، بیٹھے بٹھائے آپ کو کھانا بھی کھلا دیا، اب جانے لگے تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے بابا جی آپ جا رہے ہیں، آپ کی مرضی، میں آپ کو روک تو نہیں سکتی، لیکن ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ اللہ والے معلوم ہوتے ہیں کہ خدا را میرے لیے دعا کر دیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جب سے شادی ہوئی ہے میرے گھر ابھی تک اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے مجھے اللہ پاک نوازے۔ ابراہیم اللہ پاک کے نبی تھے، پوچھا کہ بیٹی دعا تو کروں گا، پہلے یہ بتا یہ جو تو نے میری خدمت کی ہے چلو یہ تیری محبت تھی، یہ جو تو نے پانی استعمال شدہ اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیا اس پانی کا کیا کرے گی؟ اس نے کہا بابا جی میں یہ سمجھتی ہوں چونکہ آپ مقرب ہیں، آپ کے جسم کو لگا ہوا پانی بھی مقرب ہو گیا، اس پانی کی بھی بڑی شان ہو گئی، میں اس پانی کو اپنے گھر کے اندر اس کا چھڑکاؤ کر لوں گی، اپنے گھر کے 4 دیواری میں اس پانی کا چھڑکاؤ کروں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر کو ہر طرح کے آسیب سے، جادو ٹونے سے اور سختی سے محفوظ رکھے گا، اس پانی کے صدقے خالق مجھے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ جب ابراہیم نے اس عورت کی بات کو سنا بڑے خوش ہوئے کہ اس بچی کے وچار، اس کی سوچ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور یہ کتنی صبر والی خاتون ہے۔ کہا بیٹی راز کی بات تھی، بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چلو میں تجھے بتا جاؤں، میں جو تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں میں کوئی عام شخص نہیں، میں کوئی عام پردیسی شخص نہیں، میں تیرے شوہر اسماعیل کا ابا ابراہیم ہوں، میں رشتے میں تیرا سسر لگتا ہوں، تیرے باپ بچا ہوں۔ بیٹی بڑا خوش ہوئی، ابا جان آپ اندر آئیں، 2 پل کے لیے بیٹھیں، میں آپ کی مہمان نوازی کروں، اسماعیل ابھی آ جائیں گے۔
کہا نہیں بیٹی مجھے رب کی طرف سے حکم نہیں ہے سواری سے اترنے کا، نہ گھر میں قدم رکھنے کا، اسماعیل ہوتے تو ملاقات ہو جاتی، آج وہ نہیں ہے، واپس جا رہا ہوں، اور میرا اسماعیل کو پیغام دینا، اسے سلام بھی کہنا اور ساتھ کہنا اسماعیل یہ جو چوکھٹ تمہارے گھر کی ہے نا ہمیں بڑی پسند آئی ہے، اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا، اس چوکھٹ کو ہمیشہ برقرار رکھنا۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی تیرے نظریات، تیری سوچ، تیری محبت اور تیرا یہ جو کردار تو نے ہمارے ساتھ اپنایا ہمیں بڑا پسند آیا ہے، جا میں تجھے اللہ کا خلیل ابراہیم ہوتے ہوئے دعا دے کے جاتا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ علی کی دادی بھی تجھے جانیں گے اور محمد مصطفیٰ کی دادی بھی تجھے کہہ کے پکارا کریں گے۔ پھر اس عورت کے پیٹ میں سے خالق کائنات کے محبوب کا نور ہوتے ہوئے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ تک پہنچا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں رہ کر صبر کا مظاہرہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ انداز اپنایا اور پھر دعا لی، اور پھر آج کائنات والے ان کو حضرت مولا علی شیر خدا کی دادی کے نام سے اور اب سرکار کی دادی کے نام سے جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں بڑے سارے امتحانات دیے، ایسے امتحانات دیے جن کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ شیر خارگی کی عالم میں بیٹے کو بیوی کو اس علاقے میں چھوڑ آنا جہاں پہ گھاس کا ایک تنکا تک بھی موجود نہ ہو، غیر ذی زرعین، یہ بڑا ہمت کا حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر، قرآن نے کہا فلما بالغ معہ السعی، جب وہ ابراہیم کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئی، 13 سال ایک روایت میں، 11 سال ایک روایت میں، 16 سال کی اسماعیل کی عمر، لڑکپن کی عمر، ابھرتی ہوئی جوانی اور حسن کا یہ عالم، زمانے کے علاقے کی ہر ایک عورت آپ کو پر فدا ہونے کے لیے تیار تھی۔ اسماعیل کی یہ عمر ہے، ابراہیم ابھی اپنے علاقے میں گھر میں فلسطین میں موجود ہیں، خواب دیکھا کہ حکم نامہ جاری ہو گیا ابراہیم قربانی کرو، اپنے بات سماعت فرما لی تھی پھر جمعۃ المبارک پہ۔ خیر آپ نے بکرے قربان کیے، آپ نے گائیں قربان کی، آپ نے اونٹ قربان کیے، 9 ذی الحج کی صبح۔ خیر خالق نے پھر حکم نامہ جاری فرمایا کہ ابراہیم قربانی کرو۔ مولا کس چیز کی قربانی کروں؟ تو خالق نے فرمایا ابراہیم جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس چیز کی قربانی کرو، مولا تو ہی بتا دے۔ تو فرمایا ابراہیم ہم تجھ سے تیرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگتے ہیں، اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کر۔ جب فلسطین سے ابراہیم چلنے لگے نا شہر مکہ کی طرف، حکم نامہ وہیں پہ جاری ہو گیا تھا، ابراہیم مکہ جا رہے ہو، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں رسی بھی لے لینا، اپنے ہاتھ میں ایک چھری بھی لے لینا۔ اچھا باپ جائے نا کسی دوسرے علاقے سے، کسی شہر سے، کسی دوسرے ملک سے اپنے گھر جائے تو طرح طرح کے کھلونے لے کے جاتا ہے، طرح طرح کے بچوں کے لیے کھلونے لے کے جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے 6 مہینوں کے بعد، سال کے بعد ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اچھے کھلونے لے کے جاؤں۔ لیکن یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسا امتحان ہے، باپ 13 سال کے بعد بیٹے سے ملاقات کے لیے جانے لگا اور رب نے فرمایا ابراہیم ہاتھ میں چھری لے کے جانا ہے، ہاتھ میں رسی لے کے جانا ہے۔ سیدہ ہاجرہ سے ملاقات ہوئی، کہا اے میری گھر والی بیٹے اسماعیل کو تیار کرو۔ تیار کیا گیا، اچھا لباس پہنایا گیا، غسل دیا گیا، خوشبو لگائی گئی، کنگھی کی، سرما لگایا گیا، تیل لگا دیا گیا۔ تو آج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر والی آج میرے دوست کے ساتھ ملاقات ہے، میں اپنے بیٹے اسماعیل کو دوست کے ہاں پیش کرنے کے لیے ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ سیدہ حاجرہ نے خوشی اسماعیل کو پیش کیا اور جو نا وہ ساتھ بھیجا۔ راستے میں جا رہے ہیں، بیٹے اسماعیل نے پوچھا ابا جان ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا ہم دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ابا جان وہ دوست کہاں پہ رہتا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا اسماعیل اس کا کوئی مکان نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ابا جان وہ جو دوست ہے جس کی مہمان نوازی جو ہماری کر رہا ہے کیا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائے گا؟ فرمایا نہیں بیٹا وَهُوَ لَا يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ خود نہیں کھاتا، زمانہ اس کے خزانوں میں سے کھا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جا رہے ہیں وادی مینا کی طرف،
ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، ساتھ چھری بھی ہے، ساتھ رسی بھی ہے، ساتھ ایک پٹی بھی ہے۔ راستے میں شیطان نے دیکھا آج اگر ابراہیم یہ کارنامہ کر گئے، یہ ایسا کارنامہ ہے جو آج سے پہلے زمانے میں سے کسی نے نہیں کیا۔ مجبوراً تو ہر باپ عرب کا اور زمانے میں لوگ اولاد کو قتل کرتے آئے ہیں بھوک کی وجہ سے اور کسی اور وجوہات کی بنا پر، لیکن خوشی خوشی رب کے نام پہ قربان کرنا یہ آج رسم ابراہیم شروع کرنے جا رہا ہے۔ اگر یہ رسم شروع ہو گئی تو زمانے میں یہ رسم اتنی عروج پہ پہنچ جائے گی، ہر باپ، ہر بڑا بھائی یا ہر ماں، ہر خاندان کا وڈیرا جب گناہوں میں اپنے آپ کو لت پت کر لے گا، اپنے کسی بیٹے کو، اپنے کسی چہیتے کو رب کے نام پہ قربان کر دیا کرے گا، اس کے سارے گناہوں کو رب معاف کر دیا کرے گا۔ آج میری زندگی کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا، کسی بھی طرح سے آج ابراہیم کو اس نیک کام سے روکا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نبی کا ہر خواب جو ہے نا وہ وحی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، ایک بوڑھے شخص کی صورت میں شیطان سیدہ حاجرہ کے پاس گیا، پوچھا بی بی جی جانتے ہیں ابراہیم بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ہاں ایک دوست سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں کوئی دوست سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہے، وہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا بھلا ایک شفیق باپ جو 13 سال کے بعد ملاقات کے لیے آئے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کیسے کر سکتا ہے؟ بی بی جی مجھے لگتا یہ ہے ابراہیم کا خیال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ جب اتنی بات ہوئی، چونکہ نبی کی بیوی تھی اور نبی کی بیوی میں رب ذوالجلال کی ذات ایک رتی برابر بھی عیب یا بے صبری برداشت نہیں کرتا۔ جس عورت میں ذرا سی بھی کوئی ایسی بنک بھی پائی جائے، بے ادبی کی، گستاخی کی، بے صبری کی، بد عقیدگی کی، خالق کائنات اس عورت کو نبی کے ساتھ کبھی منسلک نہیں رہنے دیتا۔ یہ نبی کی بیوی تھی، بلکہ 2 نبیوں کے ساتھ نسبتیں تھیں، ایک کی ماں تھی دوسرے کی بیوی تھی۔ سیدہ حاجرہ نے جواب دیا کہ اگر ابراہیم بیٹے اسماعیل کو رب کے نام پہ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم میرا اسماعیل تو ہے ہی ایک۔ اگر خالق کائنات مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتا اور ابراہیم مجھے آ کے یوں ہی کہتے کہ رب کے نام پہ قربان کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی اور ابراہیم کے سپرد کر دیتی، میرا اسماعیل تو ہے ہی ایک۔ خیر مایوس ہوا اور چلتے چلتے پھر ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا۔ اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ جی ملاقات کے لیے دوست کے ساتھ۔ نہیں اسماعیل کوئی ملاقات نہیں، تمہارا باپ آج تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بھلا ایک شفیق مہربان باپ جس کی آنکھوں میں اتنا سارا پیار ہے میرے لیے، وہ اپنے ہاتھوں سے بھلا مجھے قربان کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ابراہیم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خدا کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ تو کہا اگر خدا کی طرف سے حکم ملا ہے تو پھر میری تو زندگی ہی ایک ہے، ماں کی تربیت میں تھے، جو جواب ماں نے دیا وہی جواب اسماعیل دے رہے ہیں۔ اگر خالق کائنات مجھے 1000 دفعہ زندگی دے اور 1000 دفعہ یہ کہے کہ اسماعیل میرے نام پہ قربان ہو جا تو میں ہر دفعہ ہی ایسے قربان ہو جاؤں گا، لیکن میں اپنے ایک بھی جو نا وہ ایک دفعہ بھی رب کی بارگاہ میں یا اپنے ابا کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا۔ تو خیر اسماعیل سے مایوس ہوا، چلتے چلتے پھر شیطان ابراہیم کے پاس آیا، کہا ابراہیم خواب جھوٹے ہوتے ہیں اور تم جس خواب کو سچائی مان کے اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہو وہ وسوسہ اور وہم بھی ہو سکتا ہے، قربان نہ کرو اپنے بیٹے اسماعیل کو، چہیتا اور اکلوتا بیٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مجھے نیکی کے راستے سے شیطان بھٹکا رہا ہے تو نیچے سے 7 کنکر اٹھا کے شیطان کو مارے۔ وادی مینا کے اندر یہ رسم، یہ ادا، یہ سنت خالق کائنات کو اتنی پسند آ گئی اور بھاگ گئی۔ فرمایا اے بندہ مومن میرے گھر کا طواف کر، میرے گھر کا حج کر، صفا مروہ کی سعی بھی کر لے، میدان عرفات میں جا کے بیٹھ بھی جا، لیکن یاد رکھ لے میرا ابراہیم کی جب تک سنت کو زندہ نہیں کرے گا تیرا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے ابراہیم نے شیطان کو کنکر مارے تھے، اگرچہ تجھے شیطان نظر نہیں آتا
لیکن جمرات کو شیطان سمجھ کر تو نے بھی 7 کنکر مارنے ہوں گے، ان کنکروں کے عوض ہم تجھے حج کا ثواب دے دیں گے، تیرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ خیر ابراہیم نے وہ 7 کنکر مارے، شیطان بھاگ گیا۔ اب باپ بیٹا چلتے چلتے وادی مینا کو کراس کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے۔ وہ پہاڑ کی گھاٹی میں جب گئے، وہاں پہ جا کے جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ وہاں پہ جا کے ابراہیم نے پہلا جملہ بیٹے اسماعیل سے بولا، کہا بیٹا اسماعیل، آج رات میں نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا تھا، فانظر ماذا تری، تو بول تیری کیا رائے ہے۔ خواب ابراہیم نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بول تیری رائے کیا ہے۔ اچھا جب یہ کسی کو پوچھا جائے نا تیری رائے کیا ہے، تیرا اس بارے میں تیرا آگے سے تیرا کیا ذہن ہے، اگلے بندے کی جو سوچ وہ بیان کر سکتا ہے۔ اب اسماعیل بھی اللہ کے نبی، ابراہیم بھی اللہ کے خلیل، لیکن دیکھیں ان کا رب کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے، اس تعلق کو لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جب ابراہیم نے پوچھا نا فانظر ماذا تری، اب جان کسے پیاری نہیں ہوتی، ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ تو اسماعیل یہ بھی کہہ سکتے تھے ابا جان خواب تو آپ نے دیکھا ہے، مجھے آپ قربانی کا بکرا کیوں بنانے لگے ہیں، خواب آپ کا ہے، آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ لیکن یہ خواب تو جو نا وہ نبوت کے منصب کے خلاف تھا نا، یہ بات اور یہ جواب دینا، تو اسماعیل نے یہ جواب تو دیا ہی نہیں نا کہ مولا ابا جان خواب آپ کا ہے، مجھے آپ قربانی کا بکرا کیوں بنانے لگے، میں قربان نہیں ہوں گا۔ انکار تو ہے ہی نہیں نا، انکار تو ہے ہی نہیں۔ اب اقرار ہے، لیکن اقرار بھی کس درجے کا ہے، اقرار میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ کوئی باپ کسی بیٹے سے کہے نا بیٹا یہ کام کر رہا، وہ بیٹا اگر منہ بڑھا کے بھی کام کر دے نا، کام تو کر دیا لیکن فرما برداری صحیح طرح سے نہیں کی، منہ بڑھا کے کام کر دے نا، آگے سے گلاس پانی کا باپ مانگ لے، ساتھ دل میں 2-4 باتیں بھی سنا دے، گلاس پانی کا بھی لا دے، فرما برداری تو ہو گئی لیکن صحیح طرح سے نہیں ہوئی۔ ایک فرما برداری کا عالم یہ بھی ہے، دوسرا یہ کہ بندہ چلو بات کوئی نہ کرے لیکن چپ چپاتے جا کے کام کر کے آ جائے، باپ کے حکم کی تعمیل یہ بھی ہو گئی۔ لیکن ایک تعمیل کا یہ بھی طریقہ کار ہے، باپ اگر بیٹے سے کہنا بیٹا بھاگ کے جا یہ کام کر کے آ، بیٹا اپنے کام میں مصروف ہو، وہ کام وہیں پہ چھوڑے بھاگ کے جائے اور کہے ابا جان پہلے آپ کا کام کروں گا، میرے کام تو ہوتے ہی رہیں گے، طریقہ کار ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ کون سا طریقہ اپنایا تعمیل کا؟ ابراہیم نے پوچھا کہ فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ اگر اسماعیل خاموشی کا اظہار کر دیتے نا تو خاموشی بھی اقرار ہی تھا کہ چلو ابا جان جیسی آپ کی مرضی، میں تو چپ ہی ہو سکتا ہوں، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو، یہ بھی اقرار تھا اسماعیل علیہ السلام کا۔ لیکن صرف سکوت اختیار نہیں کیا، چلو اس سے اگلی بڑی بات آپ تھوڑا سا زبان سے ہوں ہاں کر دیتے، چلو ابا جان ٹھیک ہے میں اقرار کرتا ہوں جیسی آپ کی مرضی، آپ مجھے کر لیں میرے ساتھ جو بھی کرنا ہے۔ لیکن آپ نے یہ جملہ بھی نہیں بولا، شاید اس میں بھی تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے۔ ابا نے پوچھا تھا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اگر ذبح کا جواب اسماعیل ذبح میں دے دیتے تب بھی ٹھیک تھا، اور کہتے کہ ابا جان ٹھیک ہے چلو مجھے آپ ذبح کر لیں، یہ جواب بھی نہیں دیا۔ یہ بھی ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچ رہا تھا جس نہج پہ جا کے نبی بولتا ہے۔ اسماعیل نے جب یہ سنا کہ ابا جان نے مجھے کہا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بول فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے۔ اسماعیل کا جملہ سنیے، اور وہ جملہ آج اپنانے کی ضرورت ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ تو اسماعیل نے کہا ابا جان، اے میرے ابا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو ذبح کرنے لگا ہوں، تو میرا جواب سر جھکانے میں نہیں ہوگا، میرا جواب ہاں ہوں میں بھی نہیں ہوگا، میرا سوال کے جواب میں ذبح کے بدلے ذبح کا لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ فافعل ما تؤمر، ابا جان جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، میں اللہ کے حکم سے اگر میری بات پوچھتے ہو تو ستا دیجو، نہیں انشاءاللہ من الصابرین، چھری کے نیچے آ کر بھی میں صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ آپ صرف ذبح کی بات کرتے ہو، فافعل ما تؤمر، جو مرضی کر لو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور مجھے ہوا میں بھی کھیر دو، جو مرضی میرے ساتھ سلوک کر لو، میں چھری کے نیچے بھی آ کے صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ یہ بات ہو گئی۔ فلما اسلما،
قرآن نے کہا جب دونوں باپ بیٹا اس بات پہ متفق ہو گئے، گردن جھکا دی، ایگری ہو گئے کہ ہم ابھی قربانی کرنے لگے ہیں، وہ جو چھری لے کر آئے تھے، وہ جو رسی لے کر آئے تھے، اسماعیل نے کہا ابا جان مجھے مقصد سمجھ آ گیا چھری کا بھی اور اس رسی کا بھی، اب میرے ہاتھوں کو اور میرے قدموں کو رسی کے ساتھ باندھ لیں اور مجھے زمین کو پلٹا دیں اور میری اس پٹی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بھی آپ باندھ لیں۔ بیٹا وہ کس لیے؟ کہا ابا جان آنکھیں آپ اس لیے باندھ لیں کہ تاکہ جب میری گردن کے اوپر چھری چلانے لگیں گے تو آپ کی محبت کہیں غالب نہ آ جائے، کہیں یہ آپ کے دل میں بات نہ آ جائے کہ میں بیٹے کو قربان کرنے لگا ہوں اور میرے طرف دیکھ کر تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور اس حکم کی تعمیل میں کہیں جو نا وہ کمی نہ ہو جائے۔ پٹی باندھ لے آنکھوں کے اوپر، اس رسی سے میرے ہاتھوں کو باندھ لے تاکہ میں بھی نہ تڑپوں اور جلدی سے آپ اس فریضے کو سر انجام دے لیں۔ اب ابراہیم نے بیٹے کی رسیاں وہ ہاتھوں کو اور پاؤں کو باندھ دیا اور قرآن نے کہا فلما اسلما تلہ علی الجبین، اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا جس طرح ہم بکرے کو لٹاتے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے اسماعیل کے گردن کے اوپر جب چھری رکھی، یہ منظر بیان کرنا آسان ہے لیکن جس نے یہ منظر کر کے دکھایا اس کے دل کی کیفیت ذرا دیکھیں، وہ کس مقام پہ پہنچ کے اس فریضہ کو رب کی بارگاہ میں ادا کر رہا ہے، اور ہم کل کس یادگار کو اپنائیں گے، جب قربانی کریں گے ہم قربانی کرتے وقت ہمارے اندر خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ قرآن نے کہا فلما اسلما، جب دونوں مطمئن ہو گئے، گردن جھکا دی، باپ نے بیٹے کو زمین کو اوپر لٹا دیا، جب گردن کو اوپر چھری رکھ دی، یہ وہ منظر تھا جب وادی مینا کے اندر جو نا وہ ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، آسمان کے ملائکہ حیران ہیں، جنت کی حوریں حیران ہیں، اڑتے پھرتے یہ پرندے حیران ہیں، جنات حیران ہیں۔ آج ابراہیم کتنا بڑا کارنامہ کرنے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے جا رہا ہے۔ ملائکہ نے کہا مولا آج ابراہیم کیسی رسم ادا کرنے لگا ہے؟ رب نے فرمایا ملائکہ ذرا غور سے دیکھو، میرا ابراہیم آج امتحان میں سرخرو کیسے ہو کے دکھاتا ہے۔ تم تو کہتے تھو انسان خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ڈنکا و فساد کرے گا، آج میرے اس ابراہیم، میرے اس بنائے ہوئے شاہکار کا ذرا کارنامہ تو دیکھو، یہ میری بارگاہ میں سرخرو کیسے ہوتا ہے اور اس امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کرتا ہے۔ جنت کی حوریں حیران ہیں، یہ ساری وادی مینا حیران ہو کے دیکھ رہی ہے۔ کسی شاعر نے نقشہ کھینچا، کہا کہ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے چارہ، نہ اس سے پہلے دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، چھری گلے کے اوپر ہے، جب زور دے کے اس چھری کو گلے کے اوپر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جب آنکھوں سے پٹی ہٹا کے دیکھا سمجھا کہ شاید بیٹا قربان ہو گیا ہوگا، لیکن ابھی تک ایک بال بھی نہیں کٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پٹی باندھی اور دوبارہ اس چھری کو تیز کر کے پتھر کے ساتھ پھر اس گلے کے اوپر چلایا، لیکن دوبارہ چلانے کے باوجود بھی وہ چھری اپنا کام نہیں کر رہی۔ تیسری دفعہ پھر پٹی کھولی، اچھی طرح سے تیز کیا، پھر جب چلایا تو پھر نہ گلا کٹا، زور کے ساتھ پتھر کو اوپر مارا، پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چھری کو اٹھا کے کہتے ہیں ایسے کین ہے چھری بتا، میرے اسماعیل کا اتنا نرم و نازک گلا اسے کاٹ نہیں رہی، اتنا سخت تو نے پتھر کاٹ دیا۔ چھری نے کہا مولا مجھے زبان دے، میں تیرے ابراہیم سے دو باتیں کروں۔ جب زبان ملی، چھری نے کہا ابراہیم بتا، کل جب آپ کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہ جلایا تھا؟ تو کہا چھری اس لیے نہ جلایا کہ آگ کو تو رب کا حکم تھا کہ یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، تو اس لیے آگ نے مجھے نہ جلایا۔ تو چھری نے کہا ابراہیم جس آگ کو رب ذوالجلال کا ایک دفعہ حکم ملا تھا، اسی خداوند ذوالجلال نے میں چھری کو 700 دفعہ حکم دیا کہ خبردار تیرے نیچے اسماعیل کا گلا آ رہا ہے، گلا تو دور کی بات ہے، شارک تو دور کی بات ہے، خبردار میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کٹنا نہیں چاہیے۔ ابراہیم بتا میں تیری مانوں کہ خدا کی مانوں، میں اسماعیل کا گلا نہ کاٹوں گی۔ لیکن یہاں تک بھی مورخین کرام نے لکھا اور مفسرین کرام بیان کرتے، فرماتے ہیں کہ جب چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا، یہ خدائی حکمت تھی نا، خدا کی طرف سے آرڈر ملا، تبھی تو نہ کاٹا نا۔
ابراہیم یہاں پہ بھی عذر پیش کر سکتے تھے کہ مولا میں تو قربان کرنے کے لیے لے گیا تھا بیٹے کو, میں نے تو چھری چلا بھی تھی, اب آگے تو نے اسماعیل کو محفوظ رکھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر اسماعیل کو وہاں سے بچا کے لے آتے تب بھی ابراہیم کے پاس عذر تھا رب کی بارگاہ میں کہ مولا میں تو قربان کرنے کے لیے چلا گیا تھا, لیکن نہیں, محبت کا عالم دیکھے, چوتھی دفعہ سے پھر تیز کیا, کہا نہیں اے سکین وہ حکم تو تجھے ملا ہے کہ نہیں کاٹنا, لیکن مجھے تو ابھی تک نہیں نہ ملا. میرا ایمان, میرا خواب, میری طرف جو وہ حکم نامہ جاری ہوا, جو وحی آئی, اس کا کیا ہوگا, اس کی تعمیل بھی تو میں نے لانی ہے نا. چوتھی دفعہ پھر ابراہیم نے جب اسماعیل کے گلے کو پر چھری رکھ کے زور کے ساتھ دبایا, اس دفعہ ہاتھ کے اوپر خون لگا, گرم گرم خون. جب خون لگا تو شکر کا کلمہ پڑا, اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو کیا دیکھتے, حیران ہو گئے. اسماعیل ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں, ادھر سامنے جبریل کھڑا ہے, نیچے دیکھا تو ایک مینڈا قربان ہوا پڑا, اس کا تازہ خون ہاتھ کے اوپر لگا. ابراہیم حیرانی کی عالم میں, جبریل کھڑا حیران ہے وہاں مسکرا رہا ہے, اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں, وہاں پہ مینڈا پڑا ہوا, حیران ہو گئے یہ کیا معاملہ ہوا. اتنی بات ہوئی تو جبریل امین نے جب آپ کی حیرانی کو دیکھا نا تو وہاں پہ بول اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل السلام نے بولا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ حیرانی اور سارا منظر دیکھا نا تو ابراہیم نے بول دیا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تین اشخاص نے ملا کے تکبیر تشریق پڑھی. خالق کائنات نے ہر مسلمان کو یہ تکبیر تشریق 4 دنوں میں واجب کر دی. فرمایا 9 سے لے کر 13 تک یہ جو 5 دن 4 بنتے, فرمایا ان دنوں میں تم نے بھی جو نا وہ تکبیر تشریق میرے ابراہیم, میرے اسماعیل اور جبریل کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تم نے پڑھنی ہوگی. ہر فرض نماز کے بعد تم نے یہی کہنا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا تم نے بھی تکبیر تشریق کا جو نا یاد. اب یہ تو معاملہ ہو گیا, لیکن ابراہیم ابھی بھی حیران ہے, یہ کیا ہوا, میں نے تو گلے کے اوپر چلائی تھی چھری بیٹے اسماعیل کے اوپر, یہ تو مینڈا ذبح ہو گیا. اب خالق کائنات نے حیرانی کو ختم کرنے کے لیے جبریل کے واسطے کے بغیر ابراہیم سے کلام فرمایا. وہ عرشوں سے رب سے جلال بولا, فرمایا کیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, جو تو نے خواب میں بیٹے کی قربانی کو دیکھا تھا, آج تو نے بیٹے کو قربان کر کے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. آج تو نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر تک پہنچا دیا. صدقت الرؤیا, خواب سچا کر دیا. کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح پھر نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. ہم عین منزل تک پہلے پہنچاتے ہیں, آزمائش کی گھڑی تک انسان کو پہنچاتے ہیں. جب بندہ میدان میں پہنچ جاتا ہے, آزمائش کے میدان میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے, ہماری مدد پھر تب آتی ہے. بندہ راستے میں گھبرا جائے وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے. جب بندہ اپنے ایمان کے بلبوتے پہ میدان میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ میدان میں جا کے اتر جاتا ہے, تو فرمایا ہم تب اس بندے کو اس آزمائش سے بچا لیتے ہیں اور اس کے کھاتے میں ہم ثواب بھی لکھ دیتے ہیں. فرمایا ابراہیم ہم نے تیری اس ادا کو قبول بھی کر لیا, اور اس کے نتیجے میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ہم تجھے اپنا دوست ہونے کا خطاب بھی دیتے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس تیری ادا کو زندہ بھی رکھیں گے. یہ صرف جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے قربانی. حضرات ذوالفقار, یہ احساسات اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کر کے دکھایا. وہ رب کی مرضی تھی کہ رب نے بیٹے کی بجائے مینڈا بھیج دیا, نہیں تو بیٹا رب چاہتا تو بیٹا ہی لے لیتا. آج بیٹے کا رواج ہوتا بیٹا قربان کرنے کا. لیکن حضرات ذوالفقار, یہ قربانی جانور ذبح نہ کریں, جانور کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر جو برائیاں ہیں وہ بھی قربان کریں. آج کے بعد میں کبھی تکبر نہیں کروں گا, کبھی میں بڑائی نہیں کروں گا. آج کے بعد میرے اندر وہ ایسی میں والی بات نہیں آئے گی. میرا سب کچھ راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اصل میں نے شروع میں بات کر دی کہ انسان کو جہاد کی طرف انسان کا ذہن جو نا وہ راغب کیا جا رہا ہے کہ انسان آج تو اپنے ہاتھ سے جانور قربان کر رہا ہے نا, اپنے اندر حوصلہ بٹھا لے کہ جس طرح میں جانور کا خون نکال رہا ہوں, اگر کل کلام مجھے بھی راہ خدا میں قربان ہونے کا موقع ملا تو میں اپنا خون بھی راہ خدا میں قربان کر دوں گا. آج جانور قربان کر رہا ہوں. انسان کو وہاں تک پہنچانا ہے جو کہ انسان کے اصل منزل مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.